السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، پارٹ نمبر 163۔ اب مشرکین مکہ نے یہ طے کر لیا کہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا ہے اور پوری رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے باہر پہرا دینا ہے اور اسی رات میں قتل کرنا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ کل رات میں، پرسوں رات میں، یہ نہیں، آج رات میں ہی قتل کر دینا ہے۔ یہ طے کیا سارے مشرکین مکہ نے۔ یہاں ان کی میٹنگ پوری ہوئی اور یہاں حضرت جبریل جو ہے سیدھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر پہنچے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اطلاع دے دی کہ حضرت یہ لوگ آپ کے قتل کرنے کی فکر میں ہیں، اب آپ جلدی سے جو ہے یہاں سے نکل جائیے۔ ترجمہ سن لیجئے۔ یاد کرو، جس وقت کافر تدبیریں کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا نکال دیں اور طرح طرح کے فریب کرتے تھے، اور تدبیر کرتا ہے اللہ، اور اللہ بہترین تدبیر فرمانے والا ہے۔ تمام واقعات سے آپ کو مطلع کیا اور من جانب اللہ آپ کو ہجرت مدینہ کی اجازت کا پیام پہنچا دیا اور ایک دعا سکھائی۔ یہ آسمانوں سے دعا آئی کہ حضرت یہ پڑھتے ہوئے نکلیں۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا۔ یہ دعا ہجرت کے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی، قرآن کی آیت نازل ہوئی اور یہ دعا مانگتے ہوئے نکلیے کہ اے پروردگار، مجھ کو سچا پہنچا دیجئے اور سچا نکالنا مجھ کو نکالیے، اور اپنے پاس سے مجھ کو ایک حکومت اور نصرت عطا فرمائیے۔ یہ آیت نازل ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب یہ آیتیں لے کر حضرت جبریل آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبریل، میں اکیلا کیسے سفر کروں مدینہ کا؟ میرے ساتھ کون چلے گا؟ میرے ساتھ کون ہجرت کرے گا؟ تو حضرت جبریل نے کہا کہ ابو بکر۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت میں ابو بکر صدیق کے گھر پر تشریف لے گئے۔ عام طور سے دوپہر کے وقت میں حضور تشریف نہیں لاتے تھے، لیکن یہ وقت دوپہر کے وقت آئے تو میں کھڑی کھڑی دیکھ رہی تھی، میری بہن اسما بھی کھڑی کھڑی دیکھ رہی تھی، اور آتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی دیکھو مجھ کو ہجرت کی اجازت ہو گئی ہے۔ ابو بکر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، کیا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں؟ آپ نے فرمایا ہاں ہاں۔ جبریل سے پوچھا ہے تو جبریل نے کہا کہ میرے ساتھ تم بھی چلو گے۔ ابن اسحاق کی روایت میں یہ ہے کہ ابو بکر نے جب یہ سنا تو ایک دم سے رو پڑے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں چھوٹی تھی، اسما مجھ سے بڑی تھی، اور میں نے تعجب میں پڑ گئی کہ میرے ابو کیوں رو رہے ہیں؟ اس سے پیشتر کبھی مجھے روتے ہوئے دیکھا نہیں تھا میں نے ابو بکر کو۔ تو حضرت اسما نے کہا کہ یہ خوشی کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے یہ دیکھا کہ خوشی کی وجہ سے بھی رونا آتا ہے، فرط مسرت سے بھی کوئی رونے لگتا ہے۔ ابو بکر صدیق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ حضرت 2 سواریاں میں نے تیار کی ہیں ہجرت کے لیے، آپ اپنی سواری نہ لیں۔ پہلے ہی سے ہجرت کے لیے 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی تھی جن کو 4 مہینے سے ببول کے پتے کھلا رہے تھے۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ان میں سے جس کو ایک کو آپ پسند فرما دیں، وہ میری طرف سے آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں بدون قیمت کے نہ لوں گا، میں اس کی قیمت ادا کروں گا پھر میں لوں گا، اس لیے کہ یہ ہجرت کا سفر ہے، ایمان اور ہجرت یہ بہت بڑی چیز ہے، تو ہجرت کے سفر میں میں چاہتا ہوں کہ میرا مال بھی لگے۔ اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گویا کہ اپنے گھر سے نہیں ہوئی
بلکہ ابو بکر صدیق کے گھر سے ہوئی۔ جب ابو بکر صدیق کے گھر سے روانہ ہونے لگے تو حضرت اسماء، حضرت عائشہ یہ چھوٹی چھوٹی تھی، جلدی جلدی کھانا تیار کیا، کھجور تیار کی، پانی تیار کیا، اور جلدی جلدی جو ہے اسے باندھ کر مشکل کو باندھا۔ رسی نہیں مل رہی تھی تو حضرت اسماء نے جو ہے فوراً جو ہے اپنے بدن میں سے کوئی کپڑا وغیرہ نکالا، کوئی پٹکا وغیرہ نکالا، اس کے 2 ٹکڑے کیے اور 2 ٹکڑے کر کے برابر مشکزہ وغیرہ بند کر کے روانہ کیا۔ تو حضرت عائشہ فرماتی تھی اور حضرت اسماء بھی فرماتی تھی کہ میرے گھر سے، ہمارے گھر سے گویا کہ یہ ہجرت کا سفر شروع ہوا ہے۔ وہاں تو ٹینشن ہی تھا، سارے کے سارے مشرکین مکہ وہاں تو سب گھرے ہوئے تھے کہ کوئی نکلے گا قتل کریں گے، لیکن یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا سفر شروع ہوا۔ جب ہجرت کا سفر شروع ہوا تو ابو بکر کے والد ابو قحافہ جو تھے یہ نابینا تھے، یہ آئے بچیوں کے پاس اور کہا کہ تمہارا ابا تو تمہارے لیے کوئی چھوڑ کے گیا نہیں ہوگا، غصے ہو گئے۔ بقیہ تفصیل کل پوری کرو۔